نویت سنت الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اسے بروز قیامت میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے 2 قول منقول ہیں۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک ہی میں ہے، لیکن کوئی رات فکس نہیں، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، آنے والی رات بھی ہو سکتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک مشہور قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر پورا سال گھومتی رہتی ہے، کبھی ماہ رمضان میں ہوتی ہے، کبھی دوسرے مہینوں میں۔ یہی قول سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی منقول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور اس کی رات فکس ہے، اس میں قیامت تک تبدیلی نہیں ہوگی۔ امام ابو یوسف اور سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک لیلۃ القدر رمضان ہی میں ہے، لیکن کوئی رات فکس نہیں۔ اور ان کا ایک قول یہ ہے کہ رمضان کی آخری 15 راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ سیدنا امام مالک کے نزدیک شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، مگر کوئی ایک رات مخصوص نہیں، ہر سال ان طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر ہو جاتی ہے، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں شب لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ سلسلہ قادریہ شاذلیہ کے عظیم پیشوا سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا ہے۔ اس سال روزے جمعرات کو شاید پہلا روزہ تھا، جمعرات کو پہلا روزہ تھا، تو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جیسے انہوں نے اس رات کو پایا، ان دنوں میں پایا کہ اگر رمضان فلاں دن کو شروع ہوا تو میں نے فلاں ڈیٹ کو پایا، تو ان کے تجربات کے مطابق جیسے انہوں نے شب قدر کو پایا تو ان کے مطابق اگر جمعرات کو رمضان شروع ہوا، پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب کو میں نے شب قدر کو پایا۔ اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین محدثین کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، تاہم بہاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ سید الانصار سید القراء سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے نزدیک 27ویں شب رمضان ہی شب قدر ہے۔ سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل فرمائے۔ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ کلمہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ ہے، اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات ہیں، 27واں کلمہ ہیا ہے جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا اللہ کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان کی 27ویں شب شب قدر ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ ہو سکے تو ہر رات یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اگر وہ رات شب قدر ہوئی تو انشاءاللہ وہ ہم نے حاصل کر لی۔ پورا سال یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے اور رات کو پڑھ لینی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ ایک لائن کی دعا ہے، زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیا کریں، روزانہ رات کو پڑھ لیا کریں، تو گویا کہ اس نے شب قدر حاصل کر لی 3 مرتبہ جس نے یہ دعا پڑھی۔
رضا الہی کی خواہش مندوں ہو سکے تو سارا ہی سال ہر رات اہتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لینا چاہیے کہ نہ جانے کب شب قدر ہو جائے۔ ہر رات میں 2 فرض نمازیں آتی ہیں، دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ مغرب و عشاء کی نمازوں کی جماعت کا بھی خوب اہتمام ہونا چاہیے کہ اگر شب قدر میں ان دونوں کی جماعت نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہے۔ بلکہ اسی طرح 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ روزانہ عشاء اور فجر کی جماعت کی بھی خصوصیت کے ساتھ عادت ڈالیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ تو عشاء اور فجر کی با جماعت نماز پڑھنے سے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی تحقیق اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ پا لیا۔ اللہ کی رحمت کے متلاشیوں، اگر تمام سال یہی عادت جماعت رہی تو شب قدر میں بھی ان دونوں نمازوں کی جماعت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی، اور رات بھر سونے کے باوجود انشاءاللہ روزانہ کی طرح شب قدر میں بھی گویا ساری رات کی عبادت کرنے والے قرار پائیں گے۔ تو عشاء اور فجر مس نہیں کرنی چاہیے، باقی بھی نمازیں با جماعت ادا کرنی چاہیے۔ تو عشاء اور فجر جو با جماعت ادا کرے گا اور پورا سال اس کا معمول رہے گا تو اس نے گویا کہ شب قدر پا لی، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایک رات تو ہوگی پورا سال میں، تو اس نے شب قدر کی رات ساری رات عبادت میں گزار لی جس نے عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ، اگر مجھے علم ہو جائے کہ یہ رات شب قدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ فرمائے اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے، روزانہ ہی رات کو یہ پڑھ لیا کریں، بار بار پڑھا کریں۔ کاش ہم روزانہ رات یہ دعا کم از کم ایک ہی بار پڑھ لیا کریں کہ کبھی تو شب قدر نصیب ہو جائے گی، اور 27ویں شب تو یہ دعا بارہا پڑھنی چاہیے۔ جب کنفرم ہو جائے کہ یہ جو آج کی رات ہے یہ شب قدر ہے تو پھر یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے، بار بار پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح شب قدر کی اور بھی کچھ عبادات ہیں، نوافل ہیں، اللہ پاک ہمیں شب قدر نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ